اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی حضرت علامہ شبیر نعمانی رحمۃ اللہ، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ طبع چہارم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد اول۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت بخشی وہ مصنف اور جامع دونوں کے لیے بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر ہے۔ نومبر 1914 میں مصنف کی وفات کے بعد جب سیرت النبی کا مسودہ مصنف کی وصیت کے مطابق اس ایجمدان کے ہاتھ آیا تو اس حقیقت کی بنا پر جو ایک شاگرد کو اپنے استاد سے ہونی چاہیے، استاد کے مسودے پر انگلی رکھتے ہوئے بھی ڈر معلوم ہوتا ہے، اگرچہ کبھی بضرورت ایسی گستاخی کرنی پڑتی ہے تو خواب میں بھی ڈر جاتا تھا۔ مسودے کا بیضاء مصنف کے سامنے ہو چکا تھا، اس لیے اس بیضاء کا مقابلہ مسودہ سے اور نامسودہ کا مقابلہ اصل ماخذوں سے میں نے کیا، بلکہ مصنف کی امانت جوں کی توں ناظرین کے سپرد کر دی، بجز اس کے کہ بعض مقامات پر مصنف کے اشاروں کے مطابق بعض چیزوں کا اضافہ ہلالین میں کر دیا، جس کی تصریح دیباچہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نسخہ کی نقل در نقل چھپتی رہی اور مقابلہ اور تصحیح ماخذ کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن اس اثناء میں کبھی کبھی مراجعت کے وقت بعض مقاموں پر تصحیح اور اضافہ کی نئی ضرورت محسوس ہوتی رہی اور اس کے مطابق ایک نسخہ پر یہ تصحیحات اور اضافے وقتاً فوقتاً کرتا رہا۔ اس دفعہ جب نئے نسخے کے چھاپنے کی ضرورت ہوئی تو خیال آیا کہ اس کتاب کے مسودہ کو اصل ماخذوں سے ملا کر دیکھا جائے اور مقابلہ اور مطابقت کی جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، 20 کتابوں کو پھر سے دیکھنا اور ہزاروں صفحوں کو الٹنا، متعدد مختلف روایتوں کو پرکھنا اور ضرورت کے مقام پر حاشیے لکھنا خود ایک مستقل تصنیف کے برابر محنت تھی۔ مجھے یہ لکھنے میں بڑی خوشی ہے کہ لائق عزیز مولانا محمد ادریس صاحب نگرانی ندوی اس کام میں میرے دست و بازو ثابت ہوئے۔ واقعات کی تلاش اور جانچ، روایتوں کی چھان بین، اصل عبارتوں سے مسودہ کی تطبیق اور حدیث اور سیرت کی کتابوں کی طرف از سر نو مراجعت میں ان سے بڑی مدد ملی۔ کچھ مقام ایسے بھی تھے جہاں اس جامعہ کو مصنف کے نظریے سے اختلاف تھا، اس دفعہ وہاں حاشیے بڑھا کر اختلاف کو ظاہر کر دیا۔ کہیں کسی واقعہ کے اجمال کی تفصیل یا دفع شبہ کی ضرورت تھی، وہاں اس ضرورت کو پورا کیا گیا۔ بعض مسامحات پر تنبیہ مناسب تھی، وہ کی گئی۔ کہیں فروتر ماخذ کا حوالہ تھا اور اثناء مطالعہ میں اس سے بالا تر ماخذ ملا تو اس کا حوالہ دے دیا گیا۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ جو 4 مقام میں عدد کی غلطی جو اردو ہندسوں میں اکثر ہو جاتی ہے، اصل بیضاء میں بھی موجود تھی۔ مراجعت کے وقت اس کی غلطی معلوم ہوئی اور اب اس کی تصحیح کر دی گئی۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کی قیمت 125 روپے چھپ گئی تھی، حالانکہ وہ 125 ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں کفار کے لشکر کی تعداد 24,000 درج ہوئی تھی، حالانکہ وہ بعض روایات میں 14,000 لیکن صحیح روایات میں 10,000 ہے۔ مولانا کی زندگی میں اس کی تصنیف کے وقت ان کو بعض کتابیں قلمی ملی تھیں، جیسے عروض الانف، جس سے پورا استفادہ دقت طلب تھا، اب وہ چھپ گئی۔ بعض کتابوں کی ان کو تلاش ہی رہی مگر ان کو نہ مل سکیں، جیسے کتاب
بدایہ و نہایا ابن کثیر مصنف سے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی، وہ مل جاتی تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ چھپ کر عام ہو گئیں۔ مستدرک حاکم اس وقت تک ناپید تھی، اب تباہ ہو کر گھر گھر پھیل گئیں۔ غرض ان کتابوں کے ہاتھ آ جانے سے بہت سے نئی معلومات بڑھ گئے، چنانچہ اس نسخہ کی تصحیح و اضافہ میں ان سے کام لیا گیا۔ اس نسخہ کی تیاری میں جب خاص باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں: پوری کتاب کے واقعات کو از سر نو حدیث و سیر کی کتابوں سے ملا کر دیکھا گیا ہے اور اس میں جہاں نقص نظر آیا دور کیا گیا ہے۔ تصحیح بیان میں دفع شبہ، رفع ابہام اور تشریح کے لیے بہت سی توضیح حواشی بڑھائے گئے ہیں۔ اس مصنف کا کوئی بیان اگر نقد تنبیہ کے قابل معلوم ہوا تو اس پر نقد اور تنبیہ کی گئی۔ کہیں کہیں حوالے چھوٹ گئے، اس نسخہ میں ان کو بڑھا دیا گیا، کہیں صرف کتابوں کے نام تھے، اس دفعہ ان کے صفحے یا باب بھی لکھ دیے گئے۔ جہاں صرف لفظوں کے حوالے تھے، ابواب الفضول کے حوالے بھی دے دیے گئے تاکہ جس کے پاس ماخذ کی کتاب کا جو ایڈیشن ہو اس میں نکال کر دیکھ لیا جا سکے۔ طبع اول کے بعد سے سیرت یا حدیث کی جو نئی کتابیں چھپی تھیں ان سے استفادہ کر کے اگر کوئی نئی بات ان میں رہی تو اس کا اضافہ کیا گیا۔ اگر کوئی حوالہ پہلے کسی نئے درجے کا تھا اور بعد کو اس سے اعلیٰ درجے کا حوالہ ملا تو اس کو بڑھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ وسلم کے اختصار کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ اتصال سے درود پڑھنے کی برکت سے ناظرین کو محرومی نہ ہو۔ غزوہ بدر کی روایتوں کی تنقید کے سلسلے میں ایک مقام پر اس نافہم اجدان کے خطا کار قلم سے حضرت کعب رضی اللہ ابن مالک صحابی کی روایت پر نامناسب تنقید نکل گئی تھی، جس سے ایک جلیل القدر صحابی کی شان میں سور زن کا پہلو پیدا ہوتا ہے، جس پر مجھے شرمندگی ہے، اور اب میں اس غلطی و نادانی کو مان کر اس عبارت کو قلم زد کر کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے عفو کا خواستگار ہوں۔ جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے کے نسخے ہیں وہ اپنے نسخہ سے ان سطروں کو کاٹ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب یہ موجودہ نسخہ طبع اول سے بہت سی باتوں سے بہتر ہو گیا ہے۔ اس موجودہ نسخے میں انسانی استطاعت کے مطابق پوری طرح تصحیح کی بھی کوشش کی گئی ہے، تاہم انسان ہے، خطا و نسیان اس کا خمیر ہے۔ کسی ناظر کتاب کو اب بھی کوئی غلط معلوم ہو تو وہ ضرور مطلع فرما کے ممنون فرمائیں۔ آخر میں پاک پروردگار کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ وہ میری خطا و نسیان سے درگزر فرما کر اس خدمت کو قبول کا شرف بخشے اور مسلمانوں کو اس میں بیش مستفید فرما کر اس گنہگار کے لیے بخشائش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہیجم دان سید سلیمان ندوی، 1 جمادی الثانی 1364۔ یہ عبارت سیرت النبی جلد اول طبع اول کے صفحہ 255 کی سطر 9 تا 12 اور طبع مابعد کے صفحہ 327 کی سطر 14 تا 17 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم نے سیرت النبی جو کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے، علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہے، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ روزانہ تھوڑی تھوڑی بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین۔